نہیں پہنچا پا رہا. مجھے کل کی مجلس میں اسی کو موضوع جاری رکھوں گا تاکہ میں اس بات کو مکمل کر سکوں. عزیزان گرامی، کسی نے آ کے جناب بہلول دانا سے کہا، بہلول دانا کا نام سن رکھا ہوگا. تو یہ آنے کے بعد بہت بڑا صوفی تھا. اس نے کہا کہ بھئی کوئی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا طریقہ بتاؤ کہ گناہ کر سکوں. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے 3 شرائط مان لو، جتنے چاہو گناہ کرو. وہ بیچارہ کان کھول کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ 3 اصول میں اپنا لوں گا. اسے یہ پتا تھا کہ میں صوفی ہوں لیکن یہ فقیہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، یہ پہنچا ہوا یہ عام آدمی نہیں ہے یہ. تو اب ایک مرتبہ کہا بتاؤ کیا 3 اصول ہیں. کا پہلا کام یہ ہے جب گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ جا کے چھپ جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ سکے. نہیں ہے مطلب جیسی جناب بہلول دانا نے کہا کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ سکے. تو اب صوفی نے فوراً پڑھ کے کہا کہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے؟ کون سی جگہ جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ سکے؟ میں زمین کی گہرائیوں میں بھی چھپ جاؤں تو اللہ تو دیکھ سکتا نہیں ہے مطلب. تو جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ تو خود ہی عقل مند آدمی، مجھ سے کیا مشورہ لینے آیا؟ جب جانتا ہے کہ ہر جگہ خدا تجھے دیکھ رہا تو خدا کے سامنے گناہ کرے گا. اللہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اس نے سر جھکا لیا. سوچتا رہا بہت دیر تک. کبھی پہلی شرط اتنی سخت رکھی. کہا اچھا ٹھیک ہے چلو پہلی شرط منظور ہے، خدا سے چھپ کے گناہ کرو. دوسری شرط کیا؟ کہا جب گناہ کر لو تو پھر اللہ کا نہ کھاؤ رزق. جب گناہ کر لو نا پھر اللہ کا رزق نہ کھاؤ. تو کہا جب اللہ کا رزق نہ کھاؤ تو پھر کیا کھاؤ؟ پھر تو بھوکا ہی مرو. جب اللہ کا کچھ نہیں کھا سکتا رزق تو پھر کیا کھاؤ؟ کہا پھر تو بہت ہی عقل مند آدمی ہے، رہتا بھی اسی کے سامنے، کھاتا بھی اسی کا. رہتا بھی اس کے سامنے ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، اور اسی کی معصیت کرنا چاہتا. میں گناہ کیا ہے؟ اللہ کی معصیت ہے تو اسی کی معصیت کرنا چاہتا. صوفی بیچارہ اور زیادہ شرمندہ، ایسے مشورہ نہیں لیتا. اس نے تو اور زیادہ کنفیوز کر دیا، اور زیادہ میرے دل میں مشورہ یہ نہیں تشویش ڈال دیا کہ میں گناہ کر ہی نہیں سکتا. کہ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ بھئی تیسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ کا چھوٹا سا بندہ ملک الموت نہیں ہے منوا، اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا روک، میں پہلے وصیت کراؤں، کفن کا کپڑا لے آؤ، غسل کا پانی لے آؤ، کافور لے آؤ، وصیت کراؤ، جب سب کام کر لو پھر روح قبض کرنا. کہ وہ سانس ہی کہاں لینے دے گا؟ وہ ملک الموت سانس ہی کہاں لینے دے گا؟ میں اتنی لمبی چوڑی بات کروں، میں وصیت کراؤ، یہ کرو، کفن لے آؤ، پانی لے آؤ. کہ یہ کہاں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ کیسی شرائط رکھ رہا ہو؟ کہ تم سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں ہے اور نصیحت مجھ سے لینے آئے ہو. جب اللہ کے سامنے ہو، کھاتے بھی اس کا ہو اور اس کے چھوٹے سے غلام کے سامنے تمہاری نہیں چلتی، پھر اس کے سامنے گناہ کیسا؟ اسی کو تقویٰ کہا جاتا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نہیں گرام؟ تقویٰ یہی ہے کہ انسان بس یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. جب انسان کبھی کسی پودے کو جلانے لگے تو کہے میں اللہ کے سامنے ہوں، کسی جانور کو مارنے لگے تو کہے میں اللہ کے سامنے ہوں. صدام کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو ایرانی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. عالم دین کہنے لگے کہ نوجوان آئے، یعنی جنگ کا کوئی 6-7 سال تھا تو اس وقت بہت سے اب بڑے شہید ہو گئے تھے. تو بچے زیادہ تر کہنے لگے 14, 15, 16, 17 سال کے جو بالغ ہوتے تھے وہ آتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں ایک رات دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکا جو ہے بہت زیادہ رو رہا ہے، الہی العاف العاف، بہت زیادہ رو رہا ہے. تو میں گیا دیکھا کہ اس کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، بہت کم سن بچہ. تو دیکھا اس کو پوچھا کتنے سال کے ہو؟ 14 سال کا. بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں روتے، آپ کو شہادت سے ڈر لگتا ہے؟ موسیقی نہیں، میں تو شہادت ہی کے لیے آیا ہوں. کہا پھر اتنا رو کے کیوں کہہ رہے الہی العاف الہی العاف، پروردگار معاف کر دے معاف کر دے. کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ہمارے گھر میں چونٹیاں نکلی تو میں نے چونٹیوں کو آگ لگا دی تھی. کہا ابھی جب یہاں آیا ہوں تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نہیں مارنا چاہیے، چونٹیوں کو مارنے پہ میرا دل راضی نہیں ہے، اس کی توبہ کر رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اذان گرامی جب انسان تقوی کی منزل پہ آ جائے تو پھر وہ ہر بات پہ الہی العاف الہی العاف کہتا نظر آتا ہے. اور اگر کہیں تقوی نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ پروردگارا میں نے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کر دی، میں نے ڈرا دیا آپ حضرات کو زیادہ. شاید ایک یہاں پہ جملہ پیش کر دوں. ہمارے ایک استاد مقدس میں وہ فرماتے تھے، کہنے لگے بھی پرانے زمانے کے جو طلباء تھے، طلباء سے مراد نہیں جو دینی طالب ہیں، کہنے لگے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے تہجد قضا نہ کرنا، تو ہم تہجد پڑھتے تھے. تہجد پڑھی تو اس کے بعد پھر ہم تہجد پڑھتے ہی مسجد سے فوراً باہر نکل جاتے. کہنے لگے ہاں کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ چھت گرتے میں نے اتنی بے توجہی سے نماز پڑھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میں سارے خیالات تہجد میں تھے، سارے کے سارے دنیا کے خیالات سب کچھ وہ تہجد میں. تو کہا اس لیے ہم فوراً بھاگ جاتے تھے. کہا اور آج کل طالب علموں کا کیا عالم ہے؟
وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں فوراً دیکھنے لگتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آ رہا. وہ وہی نازل ہو کہ مجھے کوئی جبرائیل نظر آئے, کوئی میکائیل یا کوئی اور کوئی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی آپ نے ماہ مبارک رمضان میں جب اشارہ سبا کے ملی سے رکھیں گے تو میں ایسے ہی پڑھوں گا, تھوڑی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. گرامی انسان جو ہے وہ بعض اوقات اپنے متعلق بہت گھمنڈ کرنے لگتا ہے, اپنے متعلق خوشبین ہو جاتا ہے, میں بہت پہنچا ہوا ہوں. دوسروں سے متعلق سوچتا ہے ارے وہ تو بہت گنہگار, اپنے متعلق سوچتا ہے میں بہت اچھا. دوسرا جبکہ برعکس ہونا چاہیے, دوسروں سے متعلق سوچو تو سوچو وہ اچھے ہیں, اپنے متعلق سوچو تو وہ میں گنہگار ہوں. عزیزان گرامی ترقی وہی کرتا ہے تقوی کی منزل پہ, تقوی کی منزل پہ وہی مومن پہنچتا ہے جو اپنے متعلق سوء ظن رکھے. نہیں ہے مجمع, اپنے متعلق کبھی بھی مطمئن نہ ہو. جو اپنے متعلق مطمئن ہو کے بیٹھے میں تو بہت اچھا ہوں, وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. جو کہے میں مطمئن ہوں میں بہت اچھا ہوں, وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ وصیت کیجیے, کہا ہیچ موقع خودتون راضی نہ بشی, اپنے سے کبھی بھی کسی حالت میں راضی نہ ہونا. اگر تم اپنے سے راضی ہو کے بیٹھ گئے تو ترقی نہیں کرو گے. ترقی وہی کرتا ہے جو کہے ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, جو کہے میں تو بہت اچھا ہوں بہت نیک ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں آئیں ذرا جو آیات پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ پیش کرتا ہوں, چلیے گا نا میرے ساتھ. تو جتنی تعریف ہے قرآن کریم کے اندر وہ متقین کی. تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. نہیں ہے مجمع بھائی تقویٰ میں جلدی سے پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کا پہلے جو متقی ہے تو اسے ہدایت کی کیا ضرورت, اور اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین. ایک علم میں نے موضوع چھیڑ دیا, میں اسی کو نبھاؤں گا. آپ روزہ جتنا مرضی لگتا رہے آپ حضرات کا. تو ھدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, ہر آدمی کے لیے نہیں, متقی کے لیے ہدایت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں اچھا پہلے ہی کوئی متقی ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں, اور اللہ فرما رہا نہیں قرآن ہے ہی ہدایت متقین کے لیے. تو منطق کی بحث ہے بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ بالفعل تھوڑا سا دہراتے رہیں گے آپ حضرات. جس کو کہتے ہیں بالقوہ یعنی جس میں پوٹینشیل پایا جاتا ہو, بالفعل جو ایکچولی ہو. تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے, کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, جو میڈیسن پڑھ رہا ہے یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے, یہ پوٹینشیلی ڈاکٹر ہے. جس دن یہ پاس کر جائے گا, اپنے سارے اس نے مکمل کر لیا, پریکٹس ہو گئی اس کی, اس دن یہ ایکچولی ڈاکٹر ہوگا, اس دن بالفعل ڈاکٹر ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. جو پڑھ رہا ہے وہ ہے بالقوہ, جو بن گیا وہ ہے بالفعل. توجہ, کچھ میں صلاحیت پائی جاتی ہے بننے کی اور کچھ بن چکے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, یعنی جن میں صلاحیت پائی جاتی ہے, جو بالقوہ متقی ہیں, جن میں پوٹینشل ہے متقی بننے کا, قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے. لیکن جن میں پوٹینشل ہی نہ ہو تو قرآن کی خطا نہیں ہے, اس میں پوٹینشل نہیں ہے. مطلب ہے یا نہیں, میں ایک علمی موضوع لے کے چل رہا ہوں. میں جس میں پوٹینشل نہ ہو تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے, اس میں پوٹینشل نہیں. توجہ, قرآن کریم فرماتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہدی بہ کثیرا, بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. ویضل بہ کثیرا, بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ضلالت, یہ ضال والی نہیں, ضواد والی ضلالت, یعنی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. پروردگار وہی قرآن, وہی قرآن پڑھ رہا ہے. 2 افراد, ایک متقی بن جاتا ہے, دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ایک یاب نساء کا جو پانی یہ بارش برسی ہے نا, یہ شفا ہے, یاب نساء کہلاتا ہے. ختم ہونے والا بھائی ایام چل رہا ہے, تو یہ نوروز سے کچھ ہفتے پہلے کچھ ہفتے بعد تک یہ جو ہے پانی آب نساء کہلاتا ہے. بہت اس کے اندر شفا. یہی آپ بارش کا پانی آب نساء کا, سانپ پی لیتا ہے تو زہر بنا دیتا ہے, سیپ پیتی ہے تو موتی بنا دیتی ہے. نہیں ہے مجمع, جب شیل پیے گا تو کیا کرے گا, پھل بنا دیتا ہے, شیل پھل بنا دیتا ہے, سنیک پوائزن بنا دیتا ہے. پانی وہی ہے, کہیں برل بن رہا ہے, موتی بن رہا ہے, کہیں زہر. پانی وہی, جیسا ظرف ویسا اثر. توجہ ہے ذرا گرامی بھائی, ذرا گرامی یہی قرآن اگر جس کا اندر سے صاف نہ ہو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا, جو اندر سے پاک ہو پڑھے گا ہدایت پا جائے گا. تو قرآن ہدایت دیتا ہے, متقی بنا دیتا ہے. خود میں صلاحیت ہونی چاہیے, جس میں پوٹینشل ہو وہ متقی بن جائے گا, جس میں نہ ہو وہ ابو جہل بن جائے گا. پیغمبر اسلام سے قرآن سن رہا ہے,
ابو جہل پوچھ رہا حبیب خدا سے سنتا تھا لیکن ابو جہل رہا اتبا شیبہ غزانی گرامی. اور اگر کوئی اسی قرآن کو سنتا ہے سلمان فارسی بن جاتا, کوئی ابو ذر غفاری بن جاتا, کوئی مقداد بن جاتا, کوئی عمار بن جاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو صلاحیت خود میں ہونی چاہیے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. ایک اور مثال دے دو. بھائی پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے یا نہیں. ایک آدمی نے کہیں میری تقریر سن لی, اس نے کہا بھائی پانی جو ہے ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. وہ لے جا کے کتا اس نے سمندر میں ڈبونا شروع کر دیا. ایک دفعہ ڈبویا, دوسری دفعہ کتے کو بار بار ڈبو رہا, نکال رہا, کیا بات ہے. تو اب یہاں پہ محاورہ ہے کہ الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل. کتے کو اگر غسل دے دو تو اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے. نہیں ہے مجموعہ, وہ غسل دینے سے اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے. پہلے خود ہی نجس تھا, اب جب گیلا ہوا تو جو اسے چھوئے گا وہ بھی نجس. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. وہی پانی ہے, کتے کو نجس تر بنا رہا ہے, پاک کو پاک تر بنا رہا ہے. پتہ نہیں مجموعہ ہے نہیں. اور فرما رہے ہیں تو یہ قرآن متقی بناتا ہے, ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو. جتنا قرآن کو پڑھے گا اتنا ہی ہدایت پاتا چلا جائے گا. قرآن پڑھتا رہے گا ہدایت ملتی رہے گی. ایک صاحب آئے, میں کسی یہاں بتانے کی بات نہیں, کسی اور ملک کی بات ہے, کہتے ہیں جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا گمراہ ہو رہا ہوں. میں نے کہا نہ ہی مجھے بتاتے کم از کم, مجھے ہی نہ بتاتے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی ضربیت خراب ہو گمراہ ہوتا. تو کہنے لگے نہیں لیکن یہ مسئلے قرآن کے حل نہیں ہو رہے. میں نے کہا تو یہ کہیں کہ سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں, یہ تو تصور یعنی آپ کے تفکر کی علامت. تو میں نے کہا سوال کیجیے. کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے کہ انزلنا من السماء ماء, ہم نے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا. یہ تو بادلوں سے آتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے نہیں. میں نے کہا آپ نے ترجمہ پڑھا ہے آسمان سے آتا ہے. سما کہتے ہیں بلندی کو, اللہ فرما رہا ہے ہم نے بلندی سے بارش نازل کی. پھر اللہ خود فرماتا ہے دریا بھی بہ رہے ہیں, پانی بارش کا بھی بہ رہا ہے. اگر دریاؤں کی طرح بہتا ہوا آتا تو سب بہا کے لے جاتا. میں نے قطروں میں برسایا تاکہ رحمت بن جائے. جتنا قرآن کریم کو پڑھیں گے ہدایت ملتی چلی جائے گی. تو اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے. اور امیر المؤمنین کے القاب میں لقب ہے امام المتقین. اردو میں آپ کہتے ہیں مولائے متقیان. جو پہلے ہی متقی ہو اس کے بھی, اور جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو اس کے بھی علی مولا. علی مولا ہے. جناب امیر المؤمنین مولا کائنات متقین کے مولا ہے. جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو متقی بن سکتا ہے. اب روزہ انسان کو تقوی دلاتا ہے, اور اگر متقی بن گئے تو خود بخود مولا کی مولائیت کو ماننے لگیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ نوجوان, میرے پاس کراچی کی بات ہے, یہ نوجوان آیا کہنے لگے آقا میں شیعہ ہوں اور اس کے باوجود بھی پریشان ہوں, کوئی پریشانی بھی دور نہیں ہو رہی. میں نے کتنے سال ہوئے؟ کہنے 2 سال ہو گئے شیعہ ہو گئے, اس کے باوجود بھی بہت سا پریشان. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا اگر مجھے نمازیں پڑھنی تو پھر شیعہ کیوں ہوتا. تو وہ نمازیں تو اچھی خاصی تھیں. میں نے کہا بھائی نماز جب تک نہیں پڑھیں گے مولا علی متقین کے امام ہیں. کہنے لگا نمازیں پڑھنی تو پھر شیعہ کیوں ہوتا. بیچارے کا منہ اتر گیا, فوراً دوڑا کہیں بھاگ گیا. پھر میں نے دیکھا مجھے پھر نظر آیا, میں نے کہا بلاؤں کیا کروں, مل نہیں سکتے, مجمع بہت زیادہ ہوتا. تو اگلے سال پھر میں نے کہا اس لڑکے کو کہیں کسی طریقے سے بلاؤ. کون سا لڑکا؟ میں نے کہا اس طرح سے لیا ہے اس کو. تو میں نے کہا اب کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے پچھلے سال سے میں نے پھر آپ کے کہنے پہ شروع کر دی نماز. میں نے کہا بھائی دل سے تو پڑھو, توجہ. جانے کی رامی جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے نا تو عبادت کا اثر انسان میں آنے لگتا ہے. توجہ. آپ ایک شیشہ لے جا کے دھوپ میں رکھ دیجئے, دھوپ کا اثر شیشے پہ آئے گا. ہمارے دل کو آئینہ قرار دیا گیا ہے. آئینہ یعنی وہی شیشہ. توجہ عزیزان گرامی, جیسے اس آئینے پہ آل محمد کے نام کا اثر آئے گا وہ اثر اپنا اثر دکھائے گا. جملہ کہنے والا بہت سخت ہے, کسی بہت بزرگ عالم دین کا ہے, جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. عزیزان گرامی, آپ 10 منٹ جا کے کسی پرفیوم کی دکان میں بیٹھ جائیے. پرفیوم کہتے ہیں عطر فروش کی کسی خوشبو بیچنے والے کی دکان میں 10 منٹ بیٹھ کے آئیے. باہر نکلیں گے ہر آدمی کہے گا کون سی خوشبو لگا رکھی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے مجمع ابھی تک, کچھ لوگ پہنچ گئے. 10 منٹ دکان میں بیٹھ کے آئیے, 10 منٹ.
परफ्यूम सेलर की दुकान में 10 मिनट बैठेंगे ना, हर आदमी कौन सी खुशबू लगा रखी है, पूरे बदन से खुशबू आने लगेगी, 10 मिनट बैठो तो खुशबू आए। कसाब के पास चले जाइए, कसाब बच्चों के पास चले जाइए, बुचड़ी के पास चले जाइए, 10 मिनट खड़े रहे, बाहर निकले, हर आदमी गोश्त काट के आ रहे हो क्या, पता नहीं लोग है या नहीं है, 10 मिनट बैठे गोश्त की आने लगेगी, नहीं है मजमा। मेरा कोट कहीं मैंने टांग रखा था, वहीं खाना बन रहा था, तो मैं फौरन वो कोट पहना, सर्दी थी किसी समय, साहब कहने लगे भाई आपने पलाव पकाई है क्या अभी? मैंने कहा पकाए तो नहीं, पक रही थी घर में। मैंने कहा कोट वहीं रखा था, पता नहीं लोग हैं या नहीं। 10 मिनट किसी जगह पे रहिए, वहीं की खुशबू आने लगेगी, नहीं है मजमा। सब्जी मंडी चले जाइए, 10 मिनट खड़े रहिए, सब्जी की आने लगेगी, नहीं है मजमा। किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह 10 मिनट रहिए, वहां की खुशबू, वहां की बू बदन से आने लगेगी। 10 बरस से ज्यादा हो गए मजलिस हुसैन में, यहां की खुशबू तो है, दुनिया पूछे कौन हो, आप खुद कहें मैं हुसैनी। ये मैं गन पॉइंट पे आपसे दाद ले रहा हूं, तबलीग पे कौन दाद देता है? इतना पूरा खून जिगर दे दे के चीख के गला फाड़ फाड़ के मैं आपको, या आपकी मोहब्बतों की खातिर पड़ रहा, निगाहें पहले तो हो। ये जो मौला ने फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, लिअन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन मुत्तकी नहीं। इत्तकू फरासतल मोमिन, पहले मोमिन फिर मुत्तकी, नहीं है मजमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए मोमिनो मुत्तकी बनो। हर मोमिन मुत्तकी नहीं होता, नहीं तो अल्लाह ना कहता हो मोमिनो मुत्तकी बनो। हर मुत्तकी मोमिन है, लेकिन हर मोमिन मुत्तकी नहीं है। मोमिन पूछा इमाम हसन मुझसे, मौला ये मोमिन कौन है? कहते हमारी विलायत को मानता, नहीं है मजमा, जो हमारी विलायत को मानता हूं। जब भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो क्या फौरन खा कर तो मौला क्यों का तुम्हारे से तो खिताब है, किसी और से अल्लाह ने कलाम नहीं किया, तुमसे खिताब किया है, या आपसे अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो मौला कौन का जो अली की विलायत को माने, के लिए 15 मिनट रह गए, आज जल्दी आ गया था तो आपने पूरा पढ़वाया वैसे। तो अल्लाह ने कहा कल मुझे यकीन, मैंने मुसलसल मजालिस से थोड़ा सा ताखिर होते, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त पे पहुंच जाऊं। तो स्पीडिंग करूंगा, अगर टिकट लगा तो मैं शाह साहब को दे दूंगा, पॉइंट्स मेरे जिम्मे होंगे, खुदा ना करे। अल्लाह ने गिरामी पेश कर रहा हूं आपको, ये हर मोमिन मुत्तकी नहीं होता, लेकिन हर मुत्तकी मोमिन है। तवज्जो, तब यहां मौला का फरमान पेश कर रहा था, जो भी अहले बैत की विलायत का मानने वाला वो मोमिन है। अल्लाह अहले बैत के मानने वालों से कह रहा है मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब है हर मोमिन मुत्तकी नहीं है, तभी तो अल्लाह कह रहा है मुत्तकी बन जाओ। तवज्जो, मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। रोजा रखोगे तो मुत्तकी बनोगे, मुत्तकी बनोगे तो अली से और करीब हो जाओगे। जितने इंसान के दर्जात बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आले मोहम्मद से करीब होता चला जाएगा। वो पाक हस्तियां हैं, जितना इंसान के अंदर पाकीज़गी होगी उतना ही उनसे करीब होता चला जाएगा। ये कुरान करीम हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जिनमें सलाहियत पाई जाती है, सलाहियत पाई जाती है मुत्तकी बनने की। बस एक रिवायत यहाँ पे और पेश करूंगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद मसाइल पे आ जाएंगे। ये रिवायत थोड़ी सी पुरानी है, इसकी मैं मिसाल भी दूंगा। और मासूम फरमाते हैं, मैंने पहले भी पेश किया आपके पास, लेकिन थोड़ा सा तफसील में पेश करना चाह रहा हूँ कि अल मुमिनो कल मा, मोमिन जो है वो पानी की तरह से होता है। मोमिन पानी की तरह से होता है। पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है। ताहिर में खुद पाक हो, मुताहिर में दूसरों को पाक करे। मोमिन खुद भी पाक होता है, जहां जाता है सबको पाक करता है। कई मुल्कों में बहुत से मसाइल आ जाते, शायद वहां आजादारी हो रही है। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। कई यानी बहुत अरसे की बात है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर कहीं कहर पड़ गया, तो वहां बहुत बड़े आलिम दीन थे, सैयद थे। तो बादशाह ने कहा 2 साल हो गए बारिश नहीं हुई,
تو کہا کہ بھئی یہ ایک عالم دین ہیں، رسول خدا کی نسل سے ہیں، ان سے کہو ذرا نماز استسقاء پڑھ دیں۔ تو بادشاہ نے بلایا کہ بھئی آپ نماز استسقاء پڑھ دیجئے۔ کہ 3 دن روزہ رکھوں گا پھر پڑھوں گا، لیکن ایک شرط پہ کہ پھر اس کے بعد اہل بیت کے مکتب کی ترویج کی اجازت دو گے، تبلیغ کی اجازت دو گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے نماز استسقاء پڑھی رہے تھے، بارش ہو گئی، پتہ نہیں لوگ ہیں پڑھ رہے تھے، بارش ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا بھی کیا ایسا کمال ہے، اتنے اور بہت سے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی؟ کہا مومن میں متقی میں بھی فرق ہے، توجہ، مومن و متقی میں بھی فرق ہے، اور مومن و مسلم میں بھی فرق ہے۔ جو صرف پیغمبر کو مانتا ہو مسلم ہے، جو علی کی ولایت کو مانتا ہو وہ مومن ہے، جو عمل بھی ہو وہ متقی ہے۔ اجانے گرامی، باعمل بننا بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، جس قدر ہو سکے تقوی کی منزل کو حاصل کی۔ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ چلیں گے، میں وہ روایت مکمل کر دوں، وقت نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ تھوڑا سا 2-4 منٹ زیادہ لے لو۔ فیضان گرامی، المؤمن کا مومن جو ہے وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے۔ پانی کی 5 اقسام لکھی ہے علماء نے، توضیح المسائل ہے ہم میں تحفۃ العوام پڑھنے، توضیح المسائل پڑھیں تو پانی کی ہیں 5 قسمیں۔ آب قلیل جو کر سے کم ہو، پھر ہے کر کی مقدار 3.5 بالش یا 3 بالش، لمبائی چوڑائی گہرائی مکعب، اور پھر بارش کا پانی، کنویں کا پانی، اور آب جاری۔ اللہ پروردگارا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے پانی کو پنجتنی بنایا۔ 5 قسمیں ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور پانی کی 5 قسمیں ہیں، فقہ درس دے رہا ہوں لیکن اپنے انداز سے۔ 5 قسمیں۔ آب قلیل، آب قلیل کی یہ خصوصیت لکھی ہے کہ یہ اگر نجاست سے ملے تو ملتے ہی نجس ہو جاتا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ نجاست سے اگر ملے تو فوراً نجس۔ تو کچھ ایسے ہوتے مومن ہیں، لیکن آب قلیل جیسے ہوتے ہیں، جہاں برائی میں گئے فوراً رنگ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، پکڑ لیا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ میری باتیں مجھے تو نہیں لگ رہی ہے۔ آب قلیل نہ بنیے گا، آب قلیل نہ بنیے گا، چھوٹا پانی نہ بنیے گا۔ دوسرا ہے آب کر، بس اسی پہ تمام کر دوں گا انشاءاللہ باقی چیزیں کر۔ آب کر، جب تک کہ یہ نجاست سے ملنے کے بعد اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل نہ جائے تب تک نجس نہیں ہوتا۔ تو نجاست کا 3 سے تعلق ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ توجہ ہے جانے کی رہا۔ تو یہ اب یہ جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے تب تک وہ نجس نہیں ہوتا۔ آب کر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں مثال کے طور پہ آب قلیل کے پاس سے کتا گزرا، اس نے منہ ڈالا، نجس ہو گیا۔ جب تک آب کر میں منہ ڈالا تب تک نجس نہیں، جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ مجمع نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ تو کچھ مومن آب کر کی طرح سے ہوتے ہیں، رہتے فاسد معاشرے میں ہیں، لیکن معاشرے کی برائیاں نہیں پکڑتے۔ میں وقت نہیں ہے۔ پھر آب باران ہے، بارش کا پانی، بارش کا پانی تھوڑا سا قطروں کی طرح سے ہوتا، قطروں جیسا ہوتا، لیکن جہاں پہ گر جائے اور بہنے لگے اس جگہ کو پاک کر دیتا ہے۔ کچھ مومن دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے گزرتے جائیں ہر جگہ پاک۔ عزیزان گرامی، جہاں جائیں علی کی ولا لے کے جائیں۔ کچھ بڑے گہرے مومن ہوتے ہیں، کنویں کی طرح نہیں ہے مجمع، کنواں گہرا ہوتا، اور کچھ ہوتے ہیں آب جاری کی طرح۔ آب جاری سے نجاست ملے تب بھی پاک، نہ ملے تب بھی پاک، رنگ بو ذائقہ بدل جائے تب بھی پاک، کیونکہ جاری ہے۔ آب جاری جیسے ابو ذر جہاں جاتے تھے علی کی ولا لے کے جاتے تھے، مجمع کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا، چاہے شام والا بلا لے اس کا اثر نہیں لیتے تھے۔ جب جاتے تھے ساروں کو علی کی ولا دے کے آتے تھے۔ وقت نہیں لگا کہ تفصیل میں جا سکوں۔
حضرت ابو ذر جہاں جاتے تھے چراغ سے چراغ جلانا جانتے تھے. چراغ سے چراغ جلانا جانتے ہیں نا. ایک ہی چراغ ہے, باقی سب لوگوں کے چراغ خاموش ہے, تو کیسے کیا کیا جائے؟ اگر ہمت ہو تو جاؤ جا کے سب کے چراغ روشن کر دو. یہ اب سمجھ میں آیا کہ ساؤتھ اور لبنان سارے شیعہ کیوں ہیں. یہ حضرت ابو ذر نے جا کے تبلیغ کی تھی. کوئی اتنا آب جاری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہو آئے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. یہ عراق میں حضرت سلمان فارسی نے تبلیغ کی تھی, اور یہ سارا ایران شیعہ کیسے ہوا؟ یہ امام رضا کا اثر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر پوٹینشل صلاحیت پائی جاتی ہو تو اثر آنے لگتا. میں کل انشاءاللہ موضوع کو مکمل کروں گا. تو عزیزان گرامی, حضرت ابو ذر غفاری, میں کوشش کرتا ہوں کہ اصحاب تک کے مسائل پڑھے جائیں. میں نے کل بھی کسی بہت سے میں نے مختلف مقامات پہ اصحاب